السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمانے خیریت سے کرے۔ یہ جو میں آپ کو سٹوری سنانے لگی ہوں، یہ سٹوری ایک ایسے ہی خاتون کی سٹوری ہے، شاید ہی کسی نے سنی ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں، کبھی کوئی ساری اس طرح کا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے جی، یہ خاتون تھی، اس کی بیٹی کی نند تھی۔ اس نے ایک اپنے جاننے والے تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے اس کا منگنی کا رشتہ کروا دیا۔ انہوں نے جب لڑکی دیکھی، انہیں پسند آ گیا اور انہوں نے یہ منگنی کر لی۔ منگنی کے بعد ان کا جو تھا وہاں آنا جانا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ جب کوئی عید شبرات ہوتی تب بھی جاتے ہیں، پھر لڑکی کو عید دینے جائیں، شبرات دینے جائیں۔ یہ ایک سال جو منگنی رہی وہ بھی آتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی کہ جس خاتون نے یہ منگنی کرائی تھی، اس کا نام تسنیم تھا۔ انہوں نے جب یہ منگنی کرائی آنٹی نے، تو یہ جو لڑکی تھی اس کا نام سکینہ تھا۔ سکینہ کی جو منگنی کرائی، جب یہ لڑکے والوں کے گھر آئے تو انہوں نے ادھر آ کے کہنے لگی کہ میں نے یہاں کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس رہنا ہے، کیونکہ میں نے نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے نا آپ نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کہتے کہ پیچھے والا کمرہ اس میں بیٹھ کے پڑھ لیں، ادھر شور نہیں ہوگا، آپ آرام سے۔ جب وہ ادھر گئی نا یہ خاتون نماز پڑھنے کے لیے، انہیں دیکھا کہ ادھر کافی ساری بوریاں پڑی تھی راشن کی، جو انہوں نے گھر میں سٹاک رکھا ہوا، جس میں کچھ چینی کی، کچھ چاول کی، اس طرح کی۔ یہ نے کوئی سال کا 2 سال کا جتنا بھی راشن سٹاک کیا ہوا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اتنا راشن سٹاک کیا ہے، تو وہ گھر جا کے اپنی بیٹی کو کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی کا رشتہ انہوں نے پہلے اس نے اپنی بیٹی کے لیے، اس کی مرضی تھی، لیکن یہ نہ ہوا، پھر اس نے اپنی بیٹی کی نام سے رشتہ کیا۔ کہنے لگی جب میری بیٹی کے لیے نہیں ہے تو میں کیسے چاہوں گی کہ ان کی دوسرے کسی اور کی بیٹی کی یہاں پہ شادی ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا اس طرح کا ہے، میرے لیے تو اس بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ نہیں ملا، تو میں کیسے اسے دوں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب یہ جو ماں بیٹی ہے انہوں نے بیٹی سے اپنی سے مشورہ کیا اور لڑکے والوں کے گھر چلے۔ لڑکے والوں کے گھر جا کے کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نے شادی کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اس کا جو لڑکی کا بھائی تھا یہ باہر ہوتا ہے سعودیہ، وہ آ رہا ہے، تو ہم وہ اپنی شادی کرنی ہے، اب تیاری شروع کر دیں۔ اس نے کہا جب آئے گا ہم تیاری کر لیں گے، ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے تیاری کی، پیسے پاس ہو تو چیزیں تو ایک دن میں بھی آ جاتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو آنے دیں تو پھر ہم کر لیں گے۔ یہ بات کر کے چلیے۔ اسی طرح کبھی 8 دن کے بعد، کبھی 15 دن کے بعد وہ خاتون نے چکر ان کے لڑکے والے گھر کے لگانے شروع کر دیے۔ لڑکے والوں کے گھر میں چکر لگانے لگی اور کہنے لگی کہ آخر میں کہ لڑکی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں، جو بھی آپ نے بڑی کے کپڑے خریدے، کیونکہ جو لڑکے کی ماں ہے اس وقت عقل ہی نہیں اسے کیا خریدنا ہے کیا نہیں۔ کچھ الفاظ بھی اس کے سخت بولے۔ یہ اس کی جو آنٹی تسنیم تھی ان کا کہنا تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ لڑکی نے کچھ الفاظ سخت کرے ہیں کہ اس مائی کو کیا طریقہ ہو، میں خود جاؤں گی ساتھ۔ ظاہری بات اتنی بڑی جو بات کریں گے بری لگے گی کہ یہ بات تو غلط ہے، ہم نے تو اتنے شوق سے اس کی منگنی کی ہے، اسے پسند کر کے کیا، اب یہ کیسی باتیں کریں گے، نہیں جی وہ ایسی ہے۔ اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایک ماں باتیں کرتی رہی۔ ان باتوں کی وجہ سے ان میں دراڑ آنی شروع ہو گئی۔ اتنی دراڑ آئی کہ انہوں نے کیا کہ ہم نے رشتہ ہی نہیں کرنا، آپ ایسا کریں جو کچھ آپ نے منگنی پہ ہمیں دیے وہ لے جائے، اور جو ہماری ہم نے دی تھی، جو انگوٹھی وغیرہ دی تھی، وہ آپ ہمیں واپس کر دیں۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ دونوں ماں بیٹی آئیں، جو ان کی چیزیں تھیں گئیں، ان کی جو انہوں نے دی تھی وہ لے گئی۔ اب کیا ہوا، جب وہ گھر سے نکل گئی تو 15-20 منٹ بعد پھر واپس آئی، کیونکہ منگنی پر جو تصویریں تھی
بنی ہوئی، وہ کہنے لگی جی آپ ہمیں تصویریں بھی واپس، وہ کہتے کیوں دیں ہم، ہمارے بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کا یہ حال ہے، اس کو کاٹ لیتے ہیں، جدھر آپ کی وہ آپ لے لیں، جدھر ہماری ہم رکھ دیں۔ وہ اسی طرح سے انہوں نے وہ تصویریں بھی کاٹ دی، آدھی آدھی کاٹ دی، جو لڑکی والے کی تھی وہ لڑکی والے لے گئے، جو لڑکے والے کی تھی انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ یوں یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ اب آگے کیا ہوا، اب یہ اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے سبینہ کی، وہ ادھر سے باہر سے گیا تو وہ واپس آیا، اس نے کہا یہ کیا ہے تو آپ کی خود کیا ہے، یہ آپ کی ماں نے کیا، یعنی کہ اس نے اپنی بیوی اور ساس نے، یا آپ نے توڑا۔ اس میں ان کے درمیان نہ جھگڑا ہوا، لیکن یہ جھگڑا ہونے کے باوجود یہ رشتہ جو ہے نا ٹوٹ چکا، یہ دوبارہ نہ جڑا۔ یوں انہوں نے اسی سازش سے، اتنی منافقت سے، اتنی چلاکی سے وہ جو خود ہی رشتہ کروایا اور خود ہی وہ رشتہ جو ہے ختم کرا دیا کہ جہاں پر میری بیٹی کا نہیں ہو سکا یہ کیسے رہے گی، یہ مجھے نہیں پسند۔ یوں اس نے وہ رشتہ، شادی تو اس لڑکی کی بھی ہوگی، شادی اس لڑکے کی بھی ہوگی، لیکن بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو بیچ میں جو انہوں نے، جو بندہ ہوتا ہے نا شر پھیلانے والا، جو انسان ہوتا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، وہ انہوں نے شر بھی پھیلایا، ادھر سے خود اچھی بھی بن رہی تھی، ادھر سے انہوں نے رشتہ بھی کرایا، لیکن کسی طریقے سے یہ بات ان تک بھی پہنچ گئی اور یوں یہ رشتہ جو نا ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بات تھی کہ جو سمینا تھی نا، اس کی جو بہن تھی نا، اس جو شادی شدہ تھی اس کی بڑی بہن، اس کے جو بہنوئی تھے، اگر رشتہ کرنا ہو تو انسان کو اپنی زبان پہ مٹھاس، اس نے فون کیا اور فون جو لڑکے کی ماں تھی اس نے لیا، اس نے گندی زبان بولی، وہ جو گندی زبان بولی تھی اس نے اسی آنٹی تسنیم کو ساتھ لے کے ان کو گھر دی، وہ کہنے لگی آپ کی جرت کیسے ہوئی، شاید ہم کر بھی لیتے لیکن جو آپ نے کیا اسے کبھی معاف نہیں کرے، اگر میں نے اپنے بیٹوں کو بتایا تو وہ تمہارا وہ حال کریں گے، شاید تمہیں زندگی بھر وہ بھول نہ سکے۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اس طرح کرنے سے کبھی منگنی پوری نہیں ہوتی، کبھی رشتے پورے نہیں ہوتے، نہ کبھی شادی، اگر ہو بھی جائیں تو اس طرح کرنے شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اس طرح کے شر باز سے لوگوں سے بچنا چاہیے، وہ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، باہر سے کہیں نہیں آتے، کسی کو نہیں پتا کہ شر باز، لیکن اگر تھوڑا بہت سا اس کی تھوڑی سمجھ آ جائے تو کوشش کیجیے کہ اسے دور رہی، اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔